شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا جس کا چہرہ پیٹھ کی جانب ہوگا، وہ کہے گا اے میرے سردار، میرا نام بشیر ہے اور مجھے ایک فرشتے نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ کو سفیانی کے لشکر کی ہلاکت کی بشارت دوں۔ پھر حضرت قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف فرمائیں گے تم اپنا اور اپنے بھائی کا قصہ لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ بشیر کہے گا میں اور میرا بھائی سفیانی کے لشکر کا حصہ تھے، ہم نے دمشق سے بغداد اور پھر کوفہ سے مدینے تک تمام علاقوں کو تاراج کیا۔ ہم نے مسجد نبوی کے منبر کی توڑ پھوڑ کی، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی اور ہمارے لشکر کی کل تعداد 3 لاکھ تھی۔ ابھی ہم کعبے کو تاراج کرنا ہی چاہتے تھے اور اس کے ساتھ ہمارا ارادہ وہاں مقیم لوگوں کا قتل عام تھا کہ جب ہم صحرائے بیضا میں پہنچے تو مدینہ کے مضافات میں واقع ہے، وہاں رات کو پڑاؤ ڈالا تو آسمان سے ایک آواز آئی اے بیضا اس ظالم گروہ کو ہلاک کر دے۔ زمین پھٹی اور تمام لشکر، حیوانات، مال، اسباب سمیت زمین میں دھس گیا۔ اس لشکر کی کوئی چیز باقی نہ بچی سوائے میرے اور میرے بھائی کے۔ اچانک ایک فرشتہ ہمارے قریب آیا اور اس نے ہمارے چہروں کو ہماری پیٹھ کی طرف موڑ دیا، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی سے کہے گا کہ نذیر، سفیانی ملعون کے پاس جاؤ دمشق اور اسے مہدی آل محمد کے ظہور سے ڈراؤ اور اس کو لشکر کی وادی بیضا میں ہلاکت کی اطلاع دو۔ اور مجھ سے کہا اے بشیر جا مکہ مہدی آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں حاضر ہو جا اور انہیں ظالموں کی ہلاکت کی بشارت دو اور حضرت کے ہاتھ پر توبہ کرو، وہ تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے۔ پس حضرت قائم آل محمد اپنا دست مطہر بشیر کے چہرے پر ملیں گے تو وہ پہلے جیسا ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ حضرت کی بیعت کرے گا اور خوش و خرم آپ کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ مفضل نے پوچھا اے میرے سردار، کیا اس زمانے میں ملائکہ اور جن انسانوں پر ظاہر ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں واللہ اے مفضل، بلکہ ان سے گفتگو کرنے لگیں گے جس طرح سے کوئی شخص اپنے اہل و عیال اور دوستوں سے گفتگو کرتا ہے۔ مفضل نے پوچھا کیا ملائکہ اور جن امام علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے؟ فرمایا ہاں واللہ اے مفضل، حضرت ان کے گروہوں کے ساتھ اتریں گے اور آپ کے لشکر میں نجف اور کوفہ کے افراد کے علاوہ آپ کے اصحاب اور 46,000 ملائکہ اور ایک دوسری روایت میں 46,000 جن شامل ہوں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ اس لشکر کے ساتھ آپ کو سارے عالم پر فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ مفضل نے پوچھا اے میرے مولا و آقا، حضرت اہل مکہ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا پہلے تو انہیں وعظ و نصیحت کے ذریعے حق کی طرف دعوت دیں گے جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ اپنے خاندان میں سے ایک شخص کو وہاں خلیفہ مقرر کریں گے اور وہاں سے نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ مفضل نے پوچھا خانہ کعبہ کے ساتھ کیا کریں گے؟ میرے مولا و آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کعبے کو گرا دیں گے اور جس طرح ابراہیم و اسماعیل نے اس کی بنیاد رکھی تھی اس بنیاد پر اسے دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کریں گے۔ آپ ظالموں اور غاصبوں کی تعمیر شدہ تمام عمارات کو مکہ و مدینہ و عراق اور دوسرے ممالک میں گرا دیں گے اور اسی طرح سے مسجد کوفہ کو بھی گرا کر نئے سرے سے اس کی بنیاد رکھیں گے۔ کوفہ کے محل کو گرا دیں گے کیونکہ جس کسی نے اس کی بنیاد رکھی ہوگی ملعون ہوگا۔ مفضل نے پوچھا مولا سے کیا آپ مکہ معظمہ میں قیام فرمائیں گے؟ میرے مولا و آقا امام صادق نے فرمایا نہیں اے مفضل، بلکہ آپ اپنے اہل بیت میں سے کسی شخص کو وہاں اپنا جانشین مقرر کریں گے، لیکن جو ہی امام علیہ السلام مکے سے باہر نکلیں گے مکے والے آپ کے خلیفہ کو جانشین کو قتل کر دیں گے۔ امام علیہ السلام دوبارہ مکے والوں کی طرف متوجہ ہوں گے تو مکے کے لوگ سر تسلیم خم کیے ہوئے آہو بکا کرتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے اور کہیں گے اے مہدی آل محمد، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ ہماری توبہ قبول فرمائیے۔ امام انہیں نصیحت فرمائیں گے، دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرائیں گے اور ایک مرتبہ پھر اہل مکہ پر حاکم مقرر کریں گے اور وہاں سے امام نکل جائیں گے۔ اہل مکہ دوبارہ آپ کے حاکم کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس پر امام علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو ان کی طرف روانہ کریں گے تاکہ مکہ والوں سے کہیں کہ حق کی طرف لوٹ جائیں۔ پھر جو کوئی ایمان لائے گا اسے بخش دیا جائے گا، لیکن جو کوئی ایمان نہیں لائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ امام علیہ السلام کا لشکر مکہ کا رخ کرے گا تو وہاں کے باسیوں میں سے بہت کم لوگ ایمان لائیں گے، ان کی تعداد 1% بھی نہیں ہوگی، بلکہ 1000 میں سے ایک شخص بھی ایمان نہیں لائے گا۔ مفضل نے پوچھا اے میرے مولا و آقا، اے میرے سید و سردار، حضرت مہدی اور آپ کے ساتھیوں کے اجتماع کی جگہ کون سی ہوگی؟ میرے مولا و آقا نے فرمایا
حضرت کا پایہ تخت شہر کوفہ ہوگا۔ آپ کے احکامات کوفہ سے جاری ہوں گے اور بیت المال و مال غنیمت جمع کرنے کی جگہ مسجد سہلہ ہوگی، اور آپ کی خلوت کا مقام نجف اشرف ہوگا۔ مفضل نے پوچھا کیا تمام مؤمنین کوفہ میں جمع ہوں گے؟ فرمایا واللہ کوئی مومن نہیں ہوگا جو کوفے میں یا اس کے اطراف میں نہ ہو، یا اس کا دل کوفے کی طرف مائل نہ ہو۔ اس زمانے میں کوفہ میں جگہ کی قیمت آسمانوں سے بات کرنے لگے گی۔ یوں سمجھ لو کہ ایک بھیڑ کے بیٹھنے کی جگہ 2000 درہم کی ہوگی۔ اس زمانے میں شہر کوفہ 54 میل تک توسیع پا جائے گا، یعنی 18 فرسخ، اور کوفہ کے محلات کربلا معلیٰ سے متصل ہو جائیں گے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ کربلا کو بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ یہاں فرشتوں کی ایک فوج آ جا رہی ہوگی۔ مومنین کی آمد و رفت میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ خدا کی رحمت و برکت کا نزول وہاں اس قدر زیادہ ہوگا کہ جو کوئی وہاں کھڑا ہو کر ایک دعا پڑھے گا تو اس کو 1000 برابر اجر ملے گا۔ بس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا اے مفضل، بے تحقیق زمین کے مختلف ٹکڑوں نے ایک دوسروں پر فخر جتلایا ہے، اور کعبہ معظمہ نے کربلا معلیٰ پہ اپنی برتری جتلائی، تو حق تعالیٰ نے کعبے کو وحی کی کہ اے کعبے کی سرزمین خاموش رہو اور کربلا پر برتری نہ جتلاؤ، کیونکہ بتحقیق وہ سرزمین ایسی مبارک سرزمین ہے کہ وہاں پر موسیٰ کو ایک مرتبہ درخت سے انی انا اللہ کی آواز آئی، اور یہ وہی مقام بلند ہے کہ جہاں میں نے مریم اور عیسیٰ کو ٹھہرایا، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں امام حسین کے سر مبارک کو آپ کی شہادت کے بعد دھویا گیا، اور یہی وہ بہترین سرزمین ہے جہاں سے جناب رسول خدا نے معراج فرمائی، اور وہاں ہمارے شیعوں پر حضرت قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور تک بے پناہ خیر و برکت نازل ہوتی رہے گی۔ مفضل نے کہا اے میرے مولا و آقا مہدی آل محمد علیہ السلام اور کہاں جائیں گے؟ میرے مولا نے فرمایا السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك،